ویلکم ٹو مائنڈ ہیلتھ کیئر۔ آج ہم بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جن کے بارے میں بہت سے لوگ کنفیوز ہیں۔ آج ہم جو ہے نا ان میں ڈفرینس بتائیں گے۔ آج ہم اسٹریس اور انزائٹی میں ڈفرینس جو ہے نا سمجھائیں گے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ جو اسٹریس اور انزائٹی کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں، جیسے کہ آج ہم اس ویڈیو میں سمجھیں گے کہ اسٹریس کیا ہے اور انزائٹی کیا ہے۔ آج ہم ان دونوں کو ڈسکس کریں گے ود ایگزامپلس کے ساتھ کریں گے۔ اگر آپ بھی اسٹریس یا انزائٹی محسوس کرتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ آئے ہم ان کے ڈفرینس کو ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسٹریس کیا ہے۔ اسٹریس کی ہم سب سے پہلے ڈیفائن کرتے ہیں۔ اسٹریس از دی باڈی نیچرل ریئیکشن to a challenge or demand. It usually happens because of an external reason. For example, exam, job, pressure اور financial problem. اسٹریس دراصل جو ایک ہے نا ہمارے جسم میں ایک جو ہے نا قدرتی رد عمل ہے۔ یہ کسی چیلنج یا دباؤ کے کام کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ نا جو ایکسٹرنل ریزن کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل ہے یہ ہے کہ آپ نا آفس میں کام کرتے ہیں تو آپ کا جو باس ہے آپ کو فوری کام دیتا ہے اچانک سے، اور یہ بھی ساتھ کہتا ہے کہ اس کو جلد کمپلیٹ کرنا ہے لمیٹیڈ ٹائم میں۔ تو یہ جو ہوتا ہے یہ آپ اس کو نا دباؤ محسوس ہوگا کہ آپ کو جلدی مکمل کرنا ہے نا، تو آپ کو یہ اسٹریس فیل ہوگا، دباؤ محسوس ہوگا۔ کبھی کبھار تھوڑے عرصے کے لیے یہ اسٹریس ہوتا ہے، اور یہ اسٹریس جو پازیٹیو بھی ہوتا ہے کیونکہ یہ جو ہمیں محنت کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ فار ایگزامپل جیسے کہ ہمارے ایگزام ہے نا، تو ہمیں دباؤ ہو رہا ہوگا کہ اسٹریس ہو رہا ہوگا کہ یار میرا اتنا سلیبس رہ گیا، میرا اتنا رہ گیا ہوگا، اتنا ٹائم ہے اتنا، تو پھر ہم نا اس کو وہ کام کو جلدی محنت سے کریں گے، ہم ریلیکس نہیں ہوں گے، ہم نے اسٹریس کی وجہ سے ہم وہ کام کریں گے، اس لیے کیونکہ صبح ایگزام کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ایسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو اسٹریس ہے کبھی کبھی پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ محنت کرنے پر مجبور کرتا ہے، لیکن اگر یہ لانگ ٹائم کے لیے ہو جائے تو یہ نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ اس کے بہت سارے جو ہوتے ہیں ڈس ایڈوانٹیج ہو جاتے ہیں، جیسے سر درد ہونا شروع ہو گیا، جو مسلز کا کھچاؤ ہونا شروع ہو گیا، اور موڈ خراب ہونا، موڈ چڑچڑا سا ہونا شروع ہو گیا۔ تو یہ جو ہے سارے اسٹریس کے سمٹمز ہیں۔ سیکنڈلی ہمارے پاس کیا ہے؟ سیکنڈلی ہمارے پاس ہے انزائٹی۔ انزائٹی ہے کیا؟ ہم سب سے پہلے اس کی ڈیفائن کریں گے انزائٹی کی۔ Anxiety is the feeling of fear or worry, mostly internal, sometime without any reason. It can be happen even when everything is fine. دراصل انزائٹی جو ہے ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں خوف یا فکر محسوس ہوتا ہے، مطلب کسی چیز کا خوف محسوس ہونا، ڈر، کسی چیز کا فکر ہونا، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ انزائٹی۔ یہ زیادہ تر انٹرنل ریزن کی وجہ سے ہوتی ہے، اور سم ٹائمز جو ہے نا یہ بغیر وجہ کے بھی ہو سکتی ہے۔ فار ایگزامپل بغیر وجہ کس طرح کہ فار ایگزامپل آپ گھر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اور اچانک گھبراہٹ محسوس ہوئی ہے، دل تیز دھڑکنا شروع ہو گیا ہے، لگتا کچھ غلط ہونے والا ہے، مطلب کوئی ریزن نہیں پتا، اس کی اسپیسیفک ریزن نہیں پتا کیا ہے، بس دل یہ مسائل پیدا ہونے، پسینے آنے شروع ہو گئے، لیکن کوئی وجہ بھی نہیں پتا اس کی۔ سیکنڈ جو اگزامپل ہے ہمارے پاس یہ ہے کہ آپ کو نا نئے لوگوں سے ملنے جانا ہے اور جانے سے پہلے ڈر لگنا شروع ہو گیا ہے، جیسے کہ آپ کو پیٹ میں درد شروع ہو جائے گا، منفی سوچیں آنا شروع ہو جائیں گے، نیگیٹو تھاٹس جو ہیں، پھر ہمارا بھی بلڈ پریشر کچھ لوگوں کا لو ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی پھر ہاتھ پاؤں ٹھنڈے جس کی وجہ سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر اور بھی بہت سارے جو ہے نا اس طرح کے سمٹمز آنے شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ انزائٹی۔ اس کے بعد جو ہے ریزن آف اٹ، اس کی نا اسٹریس جو ہے نا ایکسٹرنل کی وجہ سے ہوتا ہے، اور انزائٹی جو ہوتی ہے انٹرنل ہی ہوتی ہے، انٹرنل ریزن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اسٹریس جو ہے نا صورتحال جو مطلب جیسے ایگزام ہے تو ایگزام کی وجہ سے اسٹریس ہے، تو جیسے ایگزام ختم ہوگا تو وہ ختم ہو جائے گا ہمارا، کہ ہمیں پتہ ہے کہ اب ہمارا ایگزام ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، تو وہ ہمارا ختم ہو جائے، ہماری وہ ٹینشن ختم ہو جائے جو ہماری تیاری سے پہلے تھی، ایگزام سے پہلے تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انزائٹی جو ہے نا، اسٹریس جو ہے نا، جیسے کہ پہلے بتایا کہ سم ٹائمز یہ ہمارے لیے بہتر ہو سکتا ہے کیونکہ ہم اس کی وجہ سے جو ہے نا محنت کرتے ہیں، اور انزائٹی یہ زیادہ تر پریشان کن ہوتی ہے۔ اسٹریس کے جو سمٹمز ہیں، سر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، مسلز کا کھچاؤ ہو جاتا ہے، چڑچڑاپن بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور انزائٹی میں کیا ہوتا ہے؟ انزائٹی میں یہ ہوتا ہے کہ
خوف زیادہ مطلب خوف ہو جاتا ہے، زیادہ فکر ہو جاتی ہے اور بے چینی ہو جاتی ہے، دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، ٹھیک ہے، اور جو ہے سویٹنگ ہونا شروع ہو جانا، ہاتھ ٹھنڈے پڑ جانا، بی پی لو ہو جانا، اور جو ہے نا کبھی بھی لمبے عرصے تک اسٹریس رہنے سے نا مطلب اگر فار ایگزامپل اگر اسٹریس ہے نا، پہلی بات تو یہ اسٹریس ختم ہو جاتا ہے، مطلب جو سچویشن گزرنے کے بعد جو آپ پر دباؤ ہوتا ہے کام کا، کام ختم تو اسٹریس بھی ختم۔ سم ٹائم یہ ختم نہیں ہوتا، یہ لانگ ٹائم کے لیے بھی چل رہا ہوتا ہے، تو پھر یہ انزائٹی بھی پیدا ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ اسٹریس اور اس کے لیے جو ہمیں نا ایکسرسائز ہوتی ہے نا اسٹریس کے لیے، ایکسرسائز کرنی چاہیے اس کے لیے، پھر اس سے دوستوں سے بات چیت کرنی چاہیے، اپنے مسئلے کا حال ان سے بات چیت کر کے نکالنا چاہیے، اور انزائٹی میں ہمیں ڈیپ بریتھنگ کرنی چاہیے، جیسے کہ جو ہے نا انہیل کرنا، ایکزیل کرنا، نہ اس کو ڈیپ بریتھنگ میں جیسے کہ ہوا اندر لے کے جا رہے ہیں آپ، ناک کے تھرو لے کے جا رہے ہیں اور پھر اس کو کچھ 4 سیکنڈ کے لیے روکیں گے، پھر جو ایکزیل کریں گے وہ ماؤتھ کے تھرو کریں گے۔ یہ بہت اچھی ٹیکنیک ہے جو ڈیپ بریتھنگ ہے۔ پھر ریلیکسیشن تھراپی ہوں گی ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ اگر تو اسٹریس جو ہے نا کئی ہفتوں یا مہینوں تک رہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے جو نقصان ہوتے ہیں یہ جیسے ڈینجرس ہوتا ہے، تو یہ مطلب اس میں وجہ سے سر درد ہوتا ہے، پٹھوں کا جو ہے نا مسلس کا پرابلمز ہو جاتا ہے، نیند میں خرابی بہت زیادہ آ جاتی ہے، نیند نہیں آتی ٹھیک سے، بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، اور ڈپریشن تک بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اسٹریس زیادہ دیر تک رہے تو یہ ڈپریشن میں بھی چینج ہو سکتا ہے۔